ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کا ہے۔ جتنے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوک تنترک ویوستھا ختم ہو چکی ہے۔ آزادی رائے، اظہار خیال کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی۔ یہ ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے جس میں اس وقت وہ مبتلا ہیں۔ ہم سب دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی رہائی مقدر فرمائے اور باعزت طور پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں۔ یہ بات بھی ان کی بہت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کے موقع پر پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہونے والے مجمع کو خود سنبھالا اور اس سے گزارش کی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ کھڑا ہونے دیں، اور اس کے بعد عوام وہاں سے منتشر ہوئے۔ صاف ظاہر ہے کہ کون ہے جو لا اینڈ آرڈر کو بگاڑ رہا ہے اور کون ہے جو لا اینڈ آرڈر کی حفاظت کی کوششیں کر رہا ہے۔ بریلوی مکتب فکر کا عالم دین، کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا، ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر سے تعبیر کیا، کسی شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے؟ سوال جواب ہو رہا ہے۔ ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیاناب شناب مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو اے ٹی ایس والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی، یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی، دیوبندی، مکتب فکر الگ الگ ہیں، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ سلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سوال کرنا چاہیے گجرات اے ٹی ایس سے کہ مفتی صاحب نے اگر کچھ تعبیر کی ہے تو کوئی غلط نہیں کی، اس لیے کہ بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں۔ 17 بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ان کے کنکال ملتا ہے یہاں مظفر پور بہار کے اندر، معصوم بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر انہوں نے بولا ہے کسی کو تو غلط نہیں بولا ہے۔ اے ٹی ایس والوں ایماندار بنو، دیش کے مجرموں کو پکڑو۔ آپ کی ہتھکڑی وجے مالیا کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھکڑی میہول چوکسی کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھکڑی اور دوسرے بال مکن آچاریہ کے ہاتھ میں نہیں لگتی جو دیش کے قانون اور سنویدھان کے خلاف بولتے۔ ایک مولانا، ایک ٹوپی اور داڑھی والا جو سنت رسول اللہ کا غلام ہے، جو عاشق رسول ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو سکون کی بات کرتا ہے، ان کا مطلب یہی تھا کہ آج ظلم کا بازار گرم ہے۔ آج ہر طرف دیکھو تو جانوروں کے بالمقابل انسانوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ جانوروں کو پوجتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں، اور انسانوں کو لوگ مارتے ہیں تلواروں سے۔ اس حیثیت سے اگر انہوں نے بولا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی ودوان سے پوچھ لیجئے جا کر کے آپ۔